اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ہم درود کے خاص تعداد کی نیت کیوں کرتے ہیں یا منت کیوں مانتے ہیں، تو اس میں کیا لاجک ہے؟ یہ لاجک ہی ہم آج کل تلاش کرتے ہیں بہرحال، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے، کیوں ہم ایک خاص تعداد کو مقرر کر لیتے ہیں؟ تو دیکھیں، میں اس میں دو چیزیں بتا دوں گی کہ شریعت میں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو ناجائز ہیں، تو اس کا کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسرے، اس کے کرنے نہ کرنے میں کیا لاجک، یہ تو نہیں پتا مجھے، لیکن ایک بات میں ضرور جانتی ہوں، اس میں ایک راز ضرور ہے، اور اس کا راز یہ، اس میں یہ راز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس منت، نیت، ارادہ، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مفہوم بیان کر دوں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو، منت مان لو یا نیت کر لو، تو اسے ضرور پورا کرو، تکمیل تک پہنچاؤ۔ مثال بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اللہ کے ایک ماننے، اس کے ایک ماننا یعنی کہ فرما برداری کا ارادہ کر لیتے ہو، تو اسے مکمل کرو۔ یہ ایک مثال تھی، یعنی کہ نیک کاموں کی نیت، ارادہ یا پھر منت جب آپ مانتے ہیں تو اس کو مکمل کرنا ہے۔ ایک بات یہاں سے تو آپ کو واضح ہو گئی کہ اس کی اہمیت ہے، تبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم چونکہ اسپیسیفک چیز تو ہم بار بار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو ایسی تھی کہ وہ مکمل اور جامع ہوتی تھی، اس میں آپ کو ایک ایک چیز کو کرنا نہیں پڑتا تھا، مطلب انڈیویجول میں ہی ٹوٹل ہوتا تھا۔ تو اس لیے اب اس کو ہم اس نیت سے دیکھتے ہیں۔ جب اب دیکھیں، اللہ نہ کر مجھے ایک پریشانی تھی، لاحق تھی، اور میں اس کے لیے اگر 1.25 یا 1 کروڑ درود کی نیت کرتی ہوں، یا کم زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، ایک خاص تعداد کی نیت میں نے کی، تو اب مجھ پہ ایک قسم کا دباؤ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اس پریشانی سے میں نکل جاؤں، تو اس لیے میرے دل میں یہ بات اب اچھی طرح مضبوط ہو گئی ہے کہ چونکہ میں نے خاص تعداد کو مانا ہے، نیت کو، اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کی گن کے میں نے پورا کرنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ ایک تعداد مقرر کرتے ہیں تو آپ کو گننا پڑتا ہے۔ گنے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کھلا پڑیں گے اور وہ پوری ہو جائے گی، نہیں، آپ نے اس کو گننا ہے۔ یعنی آپ کے دل میں یہ بھی بات ہے، جب آپ نے نیت ارادے کی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ گن کے ہی پورا ہوگا۔ اب 1.25 فار ایگزامپل درود ابراہیمی کی میں نے نیت کی، تو اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں دن میں یہ میں کتنے دنوں میں مکمل کروں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی اس تعداد کو مکمل کر لوں، اپنی اس نیت کو مکمل کر لوں، اپنی اس منت کو مکمل کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ اور جس نیت سے یا منت کے تحت میں نے یہ درود پڑھنا شروع کیا ہے، تو وہ جلد از جلد پورا ہو جائے۔ تو اب یہ آپ پر ہوتا ہے کہ جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اتنی ہی جلدی آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں راز کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں نا، وہ روٹین میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ 2 مہینے میں بھی اگر اس کو پورا کرتے ہیں، 1 مہینے میں پورا کرتے ہیں، تو 1 مہینہ کم نہیں ہوتا، 30 دن مسلسل ہوتے ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے۔ تو جب آپ وہ مسلسل کرتے ہیں، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھے، میں نے 3 تسبیح پڑھنی ہے درود ابراہیمی کی، ظہر کے بعد بیٹھے میں نے 4 تسبیح پڑھنی ہے، عصر کے بعد بیٹھے میں نے 7 پڑھنی ہے، مغرب کے بعد بیٹھے میں نے 9 پڑھنی ہے، اور عشاء کے بعد بیٹھے کہ میں نے 1000 پڑھنی ہے۔ ایون بعض لوگ تہجد میں اٹھ کے جو ہے 2 نوافل ادا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے اپنی اس درود کی جو تعداد کی نیت کی ہے، میں اس کو جلد از جلد مکمل کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم مجھ پر ہو، کیونکہ خاص عبادت ہے، خاص رحم ہو اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ایک تو آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کتنے روٹین میں آ گئی، صبح سے رات، اور رات سے لے کے تہجد، اور تہجد سے لے کے پھر اگلی تہجد تک آپ ایک خاص روٹین میں چل رہے ہیں۔ آپ کے ذہن پہ، آپ کے دل میں ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک کیا نام ہے، پریشانی بھی ہے کہ میں نے اس تعداد کو مکمل کرنا ہے اور گن کر پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ گن کے پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک جگہ بیٹھنا ہی ہے۔ تو بہت سی چیزیں آپ اس میں اس کا راز یہ ہے کہ آپ روٹین میں آ جاتے ہیں۔
پھر یہ آپ کی روٹین بن جاتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے خاص تعداد کی نیت کی، پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے اسی طرح دن رات ہو گئے، جس طرح بھی ان کو سہولت ہوئی انہوں نے دن کی تعداد کو مقرر کیا، اور سونے سے پہلے تک وہ تعداد پوری کرتے ہیں۔ تو پھر اس منت کی خاص تعداد پوری کرنے کے بعد باقی کی زندگی بھی ان کی اسی روٹین پر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں اتنا سکون ہے اس میں کہ ہم بہت سے لغویات سے نکل آئے ہیں، بہت سے فضول کاموں، بہت سے فضول سوچوں میں، کیونکہ ہمارے ذہن پہ ہمارے دن میں ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ یہ تمام کام مکمل ہو، جگہ پر ہو جو ضروری کام ہے، غیر ضروری کے تو پھر گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ آپ نے ایک تعداد کو مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو ہم سکون سے ہو گئے ہیں بہت سی چیزیں، اور یہ درود کی ہی کرامات ہوتی ہیں، درود ہی کے جو ہے انعامات ہوتے ہیں درود ورد کرنے کے، کہ آپ کی زندگی سے وہ تمام چیزیں نکلتی جاتی ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، جو اللہ کے محبوب کو نہیں پسند، کیونکہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، تو آپ کو اسی طرح کا ماحول اللہ تعالیٰ میسر کر دیتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ یہی تمہاری جو ہے زندگی کا اصل حاصل ہے، کہ تمہیں سکون ہو، اور سکون واقعی بہت ہوتا ہے درود کی کثرت کرنے میں۔ تو یہ اس کا ایک راز یہ ہے کہ آپ روٹین میں آ جاتے ہیں، کثرت میں آ جاتے ہیں، اور سکون میں آ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم نے اس تعداد کو یعنی کہ منت کو پورا کرنا شروع کیا، ہم سے وہ بھول گئے کہ ہم نے کس لیے منت کی تھی، اور ہم بس پڑھتے گئے، ایک دفعہ پورا کیا، دوسری دفعہ پورا کیا اس تعداد کو، تیسری دفعہ، اب تو زندگی کا حاصل ہو گیا۔ تو اس کا راز یہ ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں اور دل سے کے کانوں سے اس کو سنیں تو آپ کو اس کی خوبصورتی اور مٹھاس کا پتہ چلے گا کہ ہم نیت، ارادہ یا منت جب درود کی خاص تعداد کی کرتے ہیں تو سکینہ اترتا ہے، آپ سے برائیاں ہٹ جاتی ہیں، آپ سے گناہ ہٹ جاتے ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت اور رضا حاصل ہوتی ہے، اور کیا چاہیے زندگی میں، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔